جی السلام علیکم. کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں؟ یہ ان کا شجرہ نسب ہے 6 پشتوں سے ہے. علامہ صاحب خود 2 بھائی تھے تاہم محمد تھے علامہ صاحب 4 بہنیں تھیں ان کی. یہ 2 بیٹے تھے آفتاب اقبال اور جوید اقبال. یہ 2 بیٹے تھے. یہ دونوں بہن بھائی ایک بیوی سے تھے اور یہ ایک بیوی سے تھے بلکہ 3 بیویاں تھیں. ایک بیوی سے اولاد نہیں تھی. یہ غازی رفیع شہید کے جنازے میں یہ پہلی کتاب میں یہ درمیان میں کھڑے ہیں. یہ ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ جو دعا ہم پڑھتے ہیں نا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا. یہ بھی ہینڈ رائٹنگ ان کی لاؤ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود ہے کتاب. یہ بڑے بھائی ہیں شیخ عطا محمد. یہ 1933 میں مسجد قرطبہ اسپین میں نماز پڑھ رہے ہیں. ان کے لیے 694 سال بعد کھولی گئی وہاں اذان دی اور نماز. یہ وہ کمرہ جو ہم پڑھتے ہیں علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوا. جی یہ علامہ صاحب کی والدہ صاحب ہے. والدین حضرت جی دونوں حافظے پر. پنکھا اس وقت جو گاڑیوں میں بیٹری ہوتی ہے نا اس سے چلتا بجلی نہیں ہوتی تھی. صندوق ان کے استعمال کا چھت و فرش اپنی اصلی حالت میں. مکان کا اصل راستہ یہ تھا مین گیٹ ادھر سے آتے جاتے ادھر گلی محلہ. یہ ڈیوڑی تھی مہمان خانہ بھی تھا. ان کا بیٹا جوید اقبال صاحب جوید اقبال کا بیٹا منیب اقبال پوتا ہے. اور یہ ان کے ٹیچر ہیں شمس العلماء مولانا میر حسن. یہ ان کے مڈل میٹرک کیفے BA کے سب سرٹیفکیٹ لگے ہوئے ہیں. راستہ دے بس پورا کارڈ ہو رہا ہے نا اس لیے. جی اس کمرے میں علامہ صاحب کی والدہ صاحب اور بچیوں کو پرانے پاس پڑھایا کرتی جیسے محلے میں عورتیں پڑھاتی ہیں. اور اسی کمرے میں ان کا بیٹا جوید اقبال اپنی والدہ کا بیٹا آنکھوں پر باندھ کر دوڑ رہا تھا جیسے بچے کھیلتے ہیں. گر پڑا اونٹ پر چوٹ ہے وہ چوٹ آئی ہوئی. علامہ صاحب منہ سے خون بہتے ہوئے دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. اتنا بیٹے سے پیار. یہ ان کا بیٹا جوید اقبال اپنی کتاب اپنا گریبان چاپ میں بیان کر رہا پورا واقعہ. یہ ان کا کچن تھا. یہ سب چیزیں بعد کی سامنے انگیٹھی چولہا وغیرہ ہوتا تھا مٹی کا. چمنی بنی ہوئی ہے دھواں اوپر چڑھ. یہ اوپر کچن نہیں ہونا کھاتا چاول وغیرہ. سیڑھی بھی پہلے کی ہے وہی پرانی. السلام کیسے ٹھیک ہے. ادھر باہر نکل کو بتایا کہ اقبال کا گھر ہے تو وہ چند دمے روڈ پر ہی رکے اور کہنے لگے کاش آج اقبال ہوتا. اس وقت ان کے ساتھ فوٹوگرافر بھی اس بلڈنگ کی باہر سے فوٹو. یہ ان کے ملازم علی بخش 39 سال ان کے ساتھ گزارے. اور یہ سید سلیمان ندوی جنہوں نے سیرت النبی پر کتابیں لکھی. اور یہ بھائی تھوڑا سا راستہ بھی
जब उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया उस वक्त उनको तमगा मिला। ये दोनों पंजाबी में नज़में उन्होंने अपने बेटे के नाम लिखी हैं पंजाबी में। अच्छा उस टाइम भी जेदी कहते थे। जी जी ये है अल्लामा साहब की तीसरी बीवी सरदार बेगम। यही जुवेद इकबाल की बात। ये नीचे जुवेद इकबाल की बचपन की फोटो। ये जुवेद इकबाल भी इसी घर में पैदा हुए। ये जुवेद इकबाल अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। ये मुनीब और ये वनीद जो आजकल PTI का सेनेटर है। ये जुवेद इकबाल साहब के बेटे। जी जी ये कलम तो आता है। उस वक्त वो होल्डर होते थे, स्याही लगा लगा कर लिखा जाता था। ये खाना गर्म रखने के लिए प्लेट है। कैसे गर्म रखना, ऊपर सुराख है, दरमियान में खुला है, सुराख में गर्म पानी डालते थे। जितनी देर नीचे पानी गर्म ऊपर खाना, कोई जोड़ नहीं इसको। 100 साल से ज्यादा इसको बने हुए भूखा और ये बर्तन है। और ये अल्लामा साहब की अपनी हैंड राइटिंग है। देखो सारा बना ये देखने वाली चीज। अपने बेटे को मकान का किराया देते थे। जैसे वालिदैन औलाद के नाम जायदाद लगा देते हैं, ऐसे उन्होंने अपने बेटे के नाम बिल्डिंग लगा दी, तो फिर बेटा मालिक बन गया। ये लिखा हुआ है, अगर मालिक मकान को खाली कराने की जरूरत होगी तो 1 माह का नोटिस देकर खाली करा सकेगा। लाहौर वाला मकान ये करारनामा लिख देता कि सनद। उस वक्त वो नाबालिग था, हर महीने बेटे को 50 रुपया अजकल के माँ बाप आते ले मैं बनाया तेरे नाल यार ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਮਾਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਚਲੋ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ किस नहीं यार नहीं स्पेशल क्या है हाँ जी ये कारपेट है उनके इस्तेमाल का। ये बेड है उनका अपना असली है, चंद्रबाद के। ये देखें अनवार से बना हुआ है। और ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है, नीचे चारपाई आ जाती है। चारपाई के ऊपर बेड। इस घर के 3 रास्ते हैं, 3 मंजिल है, 15 कमरे हैं, 9 मरले ये जगह। 1861 के ये घर बना हुआ है। ये ऊपर वाली छतें ये तब्दील की गई हैं, बाकी नीचे वाली छतें ये खिड़कियाँ दीवारें दरवाजे अपनी असली पेंट शीट भाई भाईया ना ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ एक मिनट है साहब कैमरा आ जाए बस ठीक कैमरा मैन आ जाए कोई बात आओ सर अच्छा सर यार सीढ़ियां ने ये सीढ़ियां इस्तेमाल ये एक रास्ता नीचे सीधा सड़क है। एक जहाँ ड्यूटी मेहमान खाना लिखा हुआ है जिधर से आप आए। बात साहब आयो बात आओ यार सलीम साहब का ओके बजे हो बड़े सारे आंदे अंदर को नहीं जा फासले में चाबी थे। हेलो चाबी हेलो फिर मैं अंदर डालेंगे तो छटन आप कब से ड्यूटी दे रही थी? मुझे सारे इधर कोई 25 साल हो गए। मेरा गुजरा वाला से तल्लक है मुजराबाद शहर में नहीं, इधर साथ में जी उससे हेलो मैं खोल दिया मैं ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ ये कुर्सी थी ये स्टडी रूम है। ये टेबल चेयर ये देखिए चेयर फालतू बुक्स या चाय का कप या दोनों साइड आगे काट के रिलैक्स होने के लिए भी ये ये ठीक है ये घड़ी है उसी दौर की। और ऊपर जहाँ बल्ब लगा मिट्टी के तेल का लैंप होता है लालटेन की तरह। और ये अंगीठिया लकड़ी वाला वगैरह हीटर जी जी देखो अब ये 1953 में मोहतरमा फातिमा जनाब यहाँ तशरीफ ले तकरीबन यहीं खड़े हुए फोटो ये फोटो इधर पड़ी हुई है। और ये नीचे बैठ कर लिखने पढ़ने के इस्तेमाल ਇੱਥੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਅਟੈਚ ਬਾਥ यार मैंने इधर एक शेर उनका पढ़ना है
آپ میرے ساتھ آ جائیں, آپ بھی جو ادھر سے بٹ صاحب ادھور صاحب نیچے. آج ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے چاہنے والوں, آج میں پاکستان کی اس شخصیت کے گھر میں موجود ہوں جس کو مفکر پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ وہ شخصیت تھی جس نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا, اور علامہ اقبال کا سب سے بڑا تعارف میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سچے عاشق رسول تھے. اور اس دور کے عاشق رسول غازی علم الدین جب 1929 میں راج پال کھتری کو شاتم رسول کو واصل جہنم کر کے سچا عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا, تو اس ٹائم علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ان کے جنازے میں شریک, بلکہ ان کے ایک تاریخی جملہ, میرا موضوع غازی علم الدین ہوتا ہے سالانہ جمعہ اکتوبر میں, اس میں انہوں کا لفظ میں نے بولا تھا کہ جب قبر میں اترنے لگے تو انہوں نے بولا تھا کہ یہ بڑے بڑے علموں والے باتیں کرتے رہ گئے اور ایک ترخان کا بیٹا بازی لے گیا. تو ان کے ساتھ جب علماء کرام نے بات کی کہ ہم نے غازی علم الدین کا کیس لڑنا ہے, میں آج کے تمام بڑے سیاستدانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں یہاں کھڑا ہو کے کہ علامہ اقبال کی روح میں عشق رسول تھا, حضور سے محبت اتنی تھی کہ انہوں نے جب علماء کرام نے کہا کہ آپ کیس لڑے تو انہوں نے کہا جی, علامہ اقبال نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سٹرگل کروں گا, اور قائد محمد علی جناح کے پاس جاتے ہیں رحمت اللہ علیہ بانی پاکستان ممبئی میں, اور ان کو بولتے ہیں کہ غازی علم الدین کا کیس لڑے. تو اس ٹائم قائد محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے یہ کیس لڑا غازی علم الدین کا. تو یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ آج پورے پاکستان کے سرکردہ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے تھے, ہمارے جو سلاف تھے جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا, وہ پاکستان کو ایسے نہیں اسلامی جمہوریہ کہہ گئے, انہوں نے اسلام کے لیے کچھ کیا. اور علامہ اقبال نے اس وقت اور آج تک وہ شعر ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے انہوں نے آج بولا ہے کہ محمد سے وفا میں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں, محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا, آج کا جو ان کا شعر ہے وہ میں اپنے لوگوں کے لیے بولنے لگا ہوں کہ علامہ اقبال اس دور میں اتنی پڑھی لکھی شخصیت ہو کر تو اسٹڈی کرتے تھے, کتاب سے پیار تھے اور ان کو لکھنے سے پیار تھا. ہمارے بچوں کو تو آپ موبائل چلانے سے پیار ہے نا, ٹچ موبائل پہ ان کی سارا رات سارا دن گزرتا ہے, مگر علامہ اقبال کی اسٹڈی روم میں میں کھڑے ہو کے پیغام دیتا ہوں, ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں, اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں, کر یاد ہیں تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں, یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں, بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل, کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں. اور علامہ اقبال نے سیر سیالکوٹ کے لیے کیا بڑا کام کیا ہے, ان کے شعر نے جان ڈال دی حضور کے لیے. کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, مل کے یہ دل بھی تمہارا ہے, اور یہ جان تمہاری ہے, قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے, جفا جو عشق میں
ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ میں شہر سیالکوٹ میں کھڑا ہوں جہاں دو ماں نے علامہ پیدا کیے، ایک کا نام علامہ اقبال مفکر پاکستان، ایک کا نام علامہ احسان۔ دونوں ہستیوں نے سیالکوٹ کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، اور میں سیالکوٹ کے سپوتوں کو پیغام دوں گا، تم بھی کچھ ایسا کام کر کے دکھاؤ کہ تمہارا نام بھی پوری دنیا میں جائے اور شہر سیالکوٹ کا نام اونچا ہو۔ اور میں سلوٹ کرتا ہوں سیالکوٹ کی عوام کو، انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بنایا اور اپنا ایئرپورٹ بنا کے پاکستان کو مضبوط کیا، انڈسٹری لگائی اور بڑی ٹریڈ کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں شہر سیالکوٹ میں اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے۔ اس طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا تصور پیش کیا، اور پھر پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا، تو آج تک پاکستان کی آبیاری کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے، اس کو پانی دیتے رہیں گے۔ ان کا لگایا ہوا پودا آج تناور درخت بن گیا ہے، اور پاکستان مضبوط ریاست ہے، اور اس کے ادارے مضبوط، ISI مضبوط، پاک فوج مضبوط، پولیس مضبوط، اسپیشل برانچ مضبوط، پاکستان کے ادارے مضبوط، قومی اسمبلی سینٹ سارے ادارے مضبوط۔ اور میں ان بزرگوں کی موجودگی میں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اسماعیل صاحب، یہ علامہ صاحب کے گھر کے خادم ہیں اور بڑی دیر سے یہاں خدمت سر انجام دے رہے، میں ان کی موجودگی میں یہ خدمات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ عظیم ہستی کے گھر میں لوگوں کو ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میں سبھی کی موجودگی میں دعا کرتا ہوں اللہ پاکستان کی سربلندی فرمائے۔ میرے سامنے نعرہ لگانا آپ نے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، علامہ اقبال زندہ باد، شہر سیالکوٹ زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، سدا سلامت پاکستان زندہ باد، سدا سلامت پاکستان انشاءاللہ، سدا سلامت پاکستان انشاءاللہ، تا قیامت پاکستان انشاءاللہ، بولے تا قیامت پاکستان کہنا، تا قیامت پاکستان، سدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان، سدا سلامت پاکستان۔ للہ رب العالمین، عاقبۃ المتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اللہ علامہ اقبال جہاں لیٹے ہیں اللہ ان کی قبر نور سے منور فرما۔ میرے مالک ہمیں اس نے عظیم ریاست کا تصور پیش کیا، آج ہم آزاد ملک میں کھڑے ہو کر ان کی رہائش گاہ میں دعا کرتے، یہ پاکستان کو، پاکستان کی آزادی کو، پاکستان کے ملک عوام کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ قائد محمد علی جناح رحمہ اللہ کو معاف فرما، علامہ اقبال کو نور سے جگہ عطا فرما۔ اللہ ان کے والدین شیخ نور محمد صاحب بہت نیک انسان تھے، ان کی تربیت کا اثر تھا کہ علامہ اقبال کی روح میں حضور کا پیار چمکتا تھا۔ اے اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرما۔ میرے لاجپال مالک اپنے محبوب کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما۔ اللہ اس گھر میں اپنی رحمت کا نزول فرما، یہاں جتنے لوگ آتے ان کو بھی علامہ اقبال جیسی سوچ عطا فرما، علامہ اقبال جیسی سوچ عطا فرما۔ علامہ اقبال کی سوچ میں پاکستان کی بہتری تھی، ایک آزاد ریاست کا تصور تھا۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پاکستان کی ترقی فرما۔ پاکستان کے تمام موجود ادارے ISI FIA IB رینجر اسپیشل برانچ 1122 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینٹ قومی اسمبلی ملک پاکستان کو مضبوط بنا، یہاں جتنے کھڑے ہیں سب کی نیک خواہشات پوری فرما، پاکستان کے قرضے دور فرما، پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر، عظیم سے عظیم تر ریاست بنا۔ آج میں شہر سیالکوٹ اقبال منزل میں آیا اور سید ریاض حسین شاہ صاحب عزت مآب آب رسول ہیں، ہم تو ویسے ہی ان کا ایمان سمجھتے ہیں، احترام کرنا کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے محبت کرنا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضور نے کہا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف میری آل سے پیار کرنا۔ تو ان کے لیے بہت سعادت ہے کہ یہ اقبال منزل کی حفاظت کر رہے ہیں، حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے، یہ خدمت کر رہے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو جس طرح آج ہم نے مفکر پاکستان کی واقعات دیکھی،
اسی طرح یہ ان کی حفاظت کر رہے، اگلی نسلوں کو منتقل ہوگی یہ چیزیں، وہ دیکھیں گی کہ یہ وہ ہستی کا گھر ہے جس نے پاکستان کا تصور پیش کیا، فخر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ تو میں تہ دل سے مشکور ہوں سید ریاض حسین شاہ صاحب کا کہ آپ نے مجھے یہاں وزٹ کرایا، اور آپ کے جتنے عملے کے دوست ہیں وہ بھی بہت اخلاق کے مالک ہیں، اور شاہ صاحب تو بہت ہی عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح قوم کی خدمت کریں، کوئی بھی سیالکوٹ میں آئے تو آپ علامہ صاحب کا مہمان سمجھ کے ان کو عزت دیں، ہنر دیں، آپ بھی کچھ کریں۔ دیکھیں جی، آپ کے آنے کی وجہ سے میں ان لوگوں کا شکر بلکہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ جو بچے نہیں آتے تھے، ینگ جنریشن جیسے وہ ان کو بھی آنا پڑا آپ کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا، انشاءاللہ وہ آپ کی مرہون ملت ہے۔ میں آپ کو شکریہ کرتا ہوں۔